بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی پریکٹیکل اسٹریٹجیز ڈسکس کروں گی کہ اگر آپ ان اسٹریٹجیز کو مد نظر رکھیں گے تو موجودہ حالات میں آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت زیادہ بہتر اور اچھے انداز میں ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم لوگ کرونا وائرس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کے شہری کی حیثیت سے اور پوری دنیا کے ایک شہری کی حیثیت سے بہت سے مسائل کا اور بہت سی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کا ذریعہ معاش موجودہ حالات میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہ اپنی اور اپنے خاندان کی گزر بسر کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور ہمارے بچے سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنا مکمل وقت گھروں پر گزار رہے ہیں۔ بچوں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جیسا کہ اسکولوں میں جانا، باہر کھیل کود کے لیے جانا، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کو ملنے جانا، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جانا کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یا پھر کچھ اس طرح کی سرگرمیاں کریں کہ اس وقت کو ہم مناسب اور اچھے انداز میں استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہتر کر سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی سرگرمیاں شیئر کروں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ سرگرمیاں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی اور آپ کے بچے ان سرگرمیوں کو انجوائے کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ان حالات میں کیا کیا کام اور کون کون سی سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے روزانہ کی ایک روٹین سیٹ کریں، یعنی کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے بجے سو کر اٹھنا ہے، کتنے بجے انہوں نے ناشتہ کرنا ہے، کتنے بجے انہوں نے پڑھنا ہے، کھیلنا ہے، اور کس وقت انہوں نے سونا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت ہمارے تعلیمی ادارے کھلے تھے اور بچے ایک روٹین کے تحت اپنے اسکول جاتے تھے، اسکول کے بعد گھر واپس آتے تھے، کھانا کھا کر ٹیوشن جانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا مختلف قسم کی کھیل کھیلنا، یعنی کہ ان کے کام ایک روٹین میں ہوتے تھے۔ لیکن موجودہ حالات میں ان کی روٹین پوری طرح ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو اس وقت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بچوں کو اس طرح مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ وبا سے ہم لوگ کامیابی کے ساتھ نکل جائیں تو ہمارے بچے اپنی روٹین کے تحت کام کو کر سکیں۔ کیونکہ اگر آج ہم بچوں کو ان کی روٹین کے مطابق کام نہیں کروائیں گے تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے کافی مشکلات پیش آ سکتی۔ ضروری ہے سب سے پہلے کہ آپ اپنے بچوں کی روٹین سیٹ رکھیں۔ اس کے لیے آپ ان کی ڈیلی روٹین کا ایک چارٹ تیار کریں اور کوشش کریں کہ آپ یہ چارٹ بچوں کی مدد کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچے ان تمام سرگرمیوں کو اون کریں اور سیلف ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بخوبی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جس میں نے ایک طرف ٹائم لکھا ہے اور دوسری طرف کچھ سرگرمیاں لکھی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس چارٹ کے اوپر ایسے ہی عمل کرنا ہے، بلکہ آپ اپنی ضرورت اور اپنی سہولت کے لحاظ سے اپنی سرگرمیوں کو کمی پیشی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس چارٹ میں یہاں پر یہ بتایا ہے کہ بچے 7 بجے نیند سے اٹھیں گے، اس کے بعد وہ نہائیں گے، ناشتہ کریں گے، اپنے کپڑے چینج کریں گے۔ یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچوں کو آپ روٹین میں روزانہ کی بنیاد پر صاف ستھرے کپڑے پہنائیں۔ اس کے بعد آپ بچوں کو پڑھنے کا ٹائم دیں، کھیلنے کا ٹائم دیں، دوپہر کا کھانا ہے، اس کے بعد ان کو کچھ ریسٹ کرائیں۔ اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شام کے ٹائم ہمارے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ بچوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص بہتر ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ لہٰذا مائیں یہاں پر عقل مندی کا اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت خود کرائیں۔ اس کے بعد پھر آپ بچوں کو پڑھائی کروا سکتی ہیں، کچھ ایکسرسائز کروا سکتی ہیں، ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، بچے شام کا کھانا کھائیں، اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ آپ ان کو کوئی کہانی سنائیں اور پھر بچوں کو سلا دیں۔ اگر ڈیلی کی روٹین میں آئیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے گھر میں ایک جگہ ان کی پڑھائی کے لیے مخصوص کریں۔ اب جیسے ہمارے گھروں کے حالات ہیں، ہمارے گھر بعض اوقات ایک ہی کمرے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بعض والدین یہ کہیں گے کہ ہمارا تو گھر ہی ایک کمرے پر مشتمل ہے، تو کیا ہم ایک کمرہ بچوں کے لیے مخصوص کر دیں؟ اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے
کہ آپ اپنے گھر کا ایک کونا بچوں کی پڑھائی کے لیے مخصوص کریں. چاہے اس کونے میں ایک کرسی اور ایک میز رکھ دیں یا ایک چٹائی کے اوپر بچہ بیٹھ کر پڑھے، لیکن آپ ایک کونا گھر کا یا ایک گھر کی ایک جگہ پڑھائی کے لیے مخصوص کریں، تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ میں نے اس جگہ پر جا کر پڑھنا ہے، میں نے اپنا بیگ، اپنی پینسلز، اپنی کاپیز لے کے اس جگہ پر جانا ہے اور اپنا روٹین کے ساتھ میں نے اس جگہ پر پڑھنا ہے. اگر آپ چاہیں، آپ کے گھر میں اگر صحن ہے تو آپ صحن میں بھی بچوں کو بٹھا کر تعلیم دے سکتے ہیں. اس جگہ کے اوپر ٹائم ٹیبل آویزاں ہونا چاہیے. ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ٹیبل میں مختلف سرگرمیوں کی وقت کے لحاظ سے تقسیم کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج منگل ہے اور منگل والے دن سب سے پہلے ہم نے میتھس کا پیریڈ پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے انگلش کا پیریڈ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نے جیوگرافی پڑھنی ہے، اس کے بعد مجھے بریک ہوگی. اس کے مطابق بچے جو ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت اور ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنا کام روٹین میں اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اور کوشش کریں کہ اس ٹائم ٹیبل میں ہر سرگرمی کی تصویر بھی لگی ہو، کیونکہ تصاویر بچے کو زیادہ انسپائر کرتی ہیں اور ان کو زیادہ بھلی لگتی ہیں. اس جگہ کے اوپر پراپر لائٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، پراپر ہوا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بچوں کے بیٹھنے کے لیے مناسب اشیاء کا انتظام کریں تاکہ وہ کمفرٹیبل محسوس کر سکیں. بچے کا جو پڑھائی کا کونا ہے اس میں ہر چیز ویل آرگنائزڈ ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ اس جگہ کے اوپر بچوں کی کتابوں کا دھیان رکھیں کہ وہ پوری موجود ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی کاپیز کا. اور اس سلسلے میں نہ صرف آپ خود بلکہ آپ بچے میں بھی یہ ذمہ داری پیدا کریں کہ وہ اس کونے پر یا اس جگہ پر اپنی تعلیم سے متعلقہ تمام چیزوں کو رکھ سکیں. آپ اپنے گول کو سیٹ کریں، اپنے مقاصد کا تعین کریں اور اپنی ترجیحات کا تعین کریں. لیکن اس سلسلے میں آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے جو مقاصد ہیں وہ مخصوص ہونے چاہیے، وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو دیکھ کر آپ یہ محسوس کر سکیں اور آپ یہ جان سکیں کہ آپ نے واقعی وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں. وہ بالکل حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن میں یہ چاہیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ریاضی کی پوری کتاب ایک دن میں مکمل کر لے، یا آپ ایک دن میں پورے قرآن پاک کی تلاوت ان سے کروا لیں. بلکہ آپ کے مقاصد ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ اپنے مقررہ وقت اور وسائل کے اندر ان کو پورا کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کی دیگر ذمہ داریوں کو اور دیگر کاموں کو بھی بخوبی سر انجام دے سکیں. یہاں پر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ موجودہ دور میں ہم بہت زیادہ انزائٹی اور بہت زیادہ سٹریس سے گزر رہے ہیں، جہاں پر بڑوں کو اپنے معاش کی فکر ہے، اپنے بہن بھائیوں کی فکر ہے، اپنی سیکیورٹی کا اندازہ ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں ہم اگلے پل کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. وہیں پر ہمارے بچوں کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ کچھ بچے جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو، اپنے ٹیچرز کو اور اپنے اسکول کو بھی مس کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں بہت صبر کے ساتھ اور بہت آہستہ آہستہ ان کو پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا چاہیے جس میں ہم بچے کی ضروریات کو سمجھ سکیں اور ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کو آہستہ آہستہ پڑھانے کی طرف لے کر آئیں. ہم بچے کو پڑھنے میں مدد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ اپرچونٹیز اور چوائسیز دیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ کس وقت کیا کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اپنے رویے میں والدین کی حیثیت سے یا بہن بھائی کی حیثیت سے بالکل فلیکسیبل ہونا چاہیے، یعنی ایک بات پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں اب اگر 8 بجے ہیں ٹائم ٹیبل میں تمہارے 8 بجے پہ میتھ کا پیریڈ ہے تو تم نے میتھ ہی پڑھنا ہے. نہیں، آپ نے بچے کو یہ موقع اور یہ چوائس دینی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی روزانہ کی روٹین میں کچھ کمی پیشی کر سکے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ بچے اس وقت بہت زیادہ جذباتی طور پر مسائل کا شکار ہیں، کیونکہ ان کی باہر کی سرگرمیاں بھی اس وقت مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ بند ہیں، جہاں وہ باہر جا کے کھیلتے تھے، اپنے دوستوں سے ملتے تھے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ والدین کی حیثیت سے آپ ان کو ٹائم دیں، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کو توجہ دیں. آپ بچوں کے ساتھ بہت سا تخلیقی کام کر سکتے ہیں
جو کہ آگے چل کر ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا. جیسا کہ اگر کسی کی ماں سلائی کڑھائی میں بہت اچھی ہے تو وہ اپنی بچے کو سلائی کڑھائی کے بارے میں بتا سکتی ہے. اگر کھانا پکانے میں کوئی ڈش وہ بہت اچھا بنا لیتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو ایون کھانا پکانے کے بارے میں بتا سکتی ہے. اس طرح سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان حالات میں کریٹیو آئیڈیاز کے اوپر کام کریں. کھیل بچے کی متوازن نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بچے ہر وقت کھیلنا چاہتے ہیں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا بچوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے آپ بچوں کے ساتھ مختلف قسم کے کھیل کھیلیں. آپ مختلف قسم کی بورڈ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. آپ بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، آنکھ مچولی کا کھیل سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو بلڈ کریں. آپ خود بھی انجوائے کریں اور بچے کو بھی ان تمام سرگرمیوں سے انجوائے کرنے دیں. آپ بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، بچوں کی پسند کے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو آپ اس طرف لا سکتے ہیں کہ بچے آپ کی پسند کے پروگرام دیکھیں. آج کل بہت سے ٹی وی چینلز آن لائن پروگرامز بھی بنا رہے ہیں اور آن لائن لرننگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ بچوں کے ساتھ مل کر وہ پروگرامز دیکھیں اور بچوں کی مدد کریں کہ وہ کس طرح اپنے تعلیمی کانسیپٹس کو بہتر کر سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں. یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں بچے کے ساتھ آپ انفارمل گفتگو کرتے ہیں، آپ بچے کی دلچسپیوں کو سنتے ہیں، آپ بچے کی پورے دن کی روٹین کو سمجھ سکتے ہیں. آپ بچوں سے بات کریں کہ انہوں نے پورے دن میں کیا کیا، یا وہ پورے دن میں کیا کرنا چاہتے ہیں، یا انہوں نے آج کیا پڑھا اور ان کو کیا کیا مسئلے مسائل آئیں. اس دوران آپ صرف بچے کے اوپر فوکس کریں اور بچوں سے مختلف قسم کی گفتگو کریں. ہمیں اس پہلو کو جاننا چاہیے کہ آج کے حالات فزیکل ڈسٹینسنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں نہیں. آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم بہت سے آلات اس ٹیکنالوجی کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس موبائل فون ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے اور ہمارے پاس آئی پیڈ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. آپ بچوں کے لیے ایک ٹائم ایسا مخصوص رکھیں جس میں بچے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں، ٹیچرز کے ساتھ گفتگو کر سکیں. آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بچوں نے اپنی صفائی کا اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کی صفائی کا کیسا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال میں ہم اسی وقت کامیابی کے ساتھ نکل سکتے ہیں اگر ہم اپنے ہاتھوں کی صفائی کا دھیان رکھیں اور اپنے گرد و پیش کی صفائی کا دھیان رکھیں. تو ویورز، آج کے سیشن میں نے آپ کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ڈسکس کی ہیں، آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹیز ہیلپ فل ثابت ہوں گی. پلیز مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایکٹیویٹیز کیسی لگی، اور اگر آپ نے یہ ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے ساتھ کی تو آپ کو کس حد تک بہتر نتائج حاصل ہوئے. تھینک یو ویورز.